اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، پروگرام آداب بندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں دعائے کمیل کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعائے کمیل وہ عظیم دعا ہے جو مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد نخعی کو لکھوائی ہے، اور یہ انسان سازی کے لیے بہترین دعا ہے. آج دعائے کمیل کا وہ فراز پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے. اگرچہ چند الفاظ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے بیان کیے جا چکے ہوتے ہیں، اور چند الفاظ وہ ہوں گے جو اگلی نشست میں بیان ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دعائے کمیل کے چند جملے جو ہیں وہ پڑھے جائیں. اللہم عظم بلائی وَأَفْرَتْ بِي سُوءُ حَالِي وَكَثُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ عَمَلِي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجحالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي فی جمیع الامور عطوفا. عزیزان گرامی، آج جس جملے کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس میں کہا گیا ہے وَنَفْسِي بِجَنَایَتِهَا، پروردگار اس میرے نفس نے میرے ساتھ خیانت کی. تو عزیزان گرامی، یہ انسان کا جو نفس ہے، یہ انسان کو گناہوں کی طرف مائل کر دیتا ہے. ترجمہ ہے، اور میرے نفس نے اپنے گناہوں اور ٹال مٹول سے مجھے فریب میں مبتلا کیا ہے. اے میرے مالک، مجھے تجھے تیری بارگاہ میں تیری عزت کا واسطہ دینا ہے کہ میرے اعمال اور افعال کی بدی میری دعا کی قبولیت میں حائل نہ ہو جائے. تو عزیزان گرامی، نفس انسانی جو ہے وہ اس کی تین حالتیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس انسانی تو ایک ہی ہے. یہ انسان کے اندر جو روح ہے، جو جان ہے، جو نفس ہے، جو قلب ہے، تو یہ مختلف جنبوں کے لحاظ سے اس کے مختلف نام دیے گئے ہیں. جب اسی انسان کی روح اور جان کو دیکھا جاتا ہے اور دنیا کی
لذات اور اس کی طرف اس کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، اور جب یہ اس کی نسبت خدا کی طرف اور عالم بالا کی طرف ہوتی ہے تو اس کو روح کہتے ہیں، اور اسی نفس کو یا روح کو کبھی قرآن مجید میں دل کے الفاظ سے، قلب کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ یہ 5-6 چیزیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے، اور انسان جو ہے وہ مرکب ہے جسم اور روح کا، جسم اور نفس کا۔ تو نفس جو ہے اس کی 3 حالتیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کے متعلق سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا کہ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا، مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم فرمائے۔ یعنی نفس تو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے اور میں برائیوں کی طرف نہ جاؤں۔ تو نفس کی یہ حالت بہت بری ہے، اس میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہ کر کے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اور اگر اس سے توبہ کر لے تو اس کے لیے یہ بہتر، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ دھبا جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جب انسان اور گناہ کرتا ہے وہ اور دھبا زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان سے وہ توفیق جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے توبہ کی۔ تو عزیزان گرامی، پہلی حالت جو نفس امارہ کی نفس کی ہے وہ نفس امارہ، یعنی ایسا نفس جو کہ برائیوں کے لیے ابھارتا ہے اور انسان کو شہوات اور لذتوں کی طرف بلاتا ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جو ہے یہ نفس انسانی کی ایسی حالت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کی ملامت کرتا ہے، اسی ملامت کی وجہ سے اسے لوامہ کہا جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا۔ تو نفس لوامہ وہ نفس ہے جو کہ انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، جب وہ برا کام کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے یہ تم نے برائی کی ہے، یعنی جس کو کبھی ہم ضمیر سے، وجدان سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ تو نفس لوامہ کی یہ حالت ہے کہ وہ ہمیں گناہوں پر مذمت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قیامت میں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، ارشاد ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ سورہ قیامت کی 2 آیتیں ہیں پہلی۔ اور تیسری جو قسم ہے نفس کی وہ نفس مطمئنہ ہے۔ مراتب نفس میں یہ اعلی ترین مرتبہ ہے۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں ارشاد ربانی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان گرامی، نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے جو اپنے پروردگار کی محبت میں اور یاد الہی سے مرحلہ اطمینان پر پہنچ گیا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نفس مطمئنہ رضائے پروردگار کی منزل پر فائز ہے۔ اس کا حامل انسان خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، یہ خود کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کسی قسم کے خیر و شر، نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، دنیا کی زندگی کو مجازی اور عارضی سمجھتا ہے۔ دار و نادار کی حالت میں
اور نفع و نقصان کو امتحان الہی سمجھتا ہے، کیونکہ ایسا سمجھتا ہے اس کے نتیجے میں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو تو بھی طغیان و سرکشی نہیں کرتا، علو و استکبار کی طرف نہیں جاتا، اور اگر فقر و فقدان میں مبتلا ہو تو یہ فقر و فاقہ سے کفر اور شرک کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی عبودیت میں ثابت قدم رہتا ہے اور صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہوتا ہے، نہ افراط اور نہ تفریط۔ تو ایسے ہی نفس کو کہا گیا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ اور عزیزان گرامی، یہ دونوں طرف سے رضایت ہے، اللہ اس نفس سے راضی ہے اور یہ نفس بھی اپنے رب کی قضاء و قدر پر راضی ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے حساب و کتاب کے بعد نفس مطمئنہ سے ہوگا، یعنی جو کہا گیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف کہ اس حال میں اللہ تجھ سے راضی و تجھ سے راضی، تو یہ یعنی قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا اور جو جنت میں جانے والا نفس ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ پلٹ اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ بعض کا مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حساب و کتاب کے بعد اللہ کا خطاب بندے کو ہوگا، لیکن علامہ طباطبائی قدس سرہ جن کی تفسیر المیزان ہے، بہترین تفسیر ہے، تفسیروں میں معروف تفسیر اور بہت گراں قدر تفسیر ہے علامہ طباطبائی قدس سرہ کی تفسیر المیزان۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ اس خطاب کا ظرف اول سے لے کر آخر روز قیامت ہے، بلکہ اس لحظہ سے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے مورد خطاب ہوتے ہیں، یعنی جو ہی اس ایسے نفس مطمئنہ کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر خطاب ہے اس نفس مطمئنہ کو کہ پلٹ اپنے رب کی طرف۔ اس وقت سے یعنی جب اولین لحظہ جب اس کی موت واقع ہونی ہے اس نفس مطمئنہ کی، اس وقت سے لے کر جب تک وہ نفس جنت میں نہ چلا جائے، جنت خلد میں نہیں آ جائے، اس وقت تک یہ مسلسل اس نفس مطمئنہ سے خطاب ہے۔ اگر نفس مطمئنہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اسے راضیہ اور مرضیہ کہا گیا ہے، اس لیے ہے کہ نفس مطمئنہ کے دل کا سکون اور اطمینان پانا اس بات کو لازم رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو اور ہر قضاء و قدر پر جو اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور پیش آ جائے اس پر معمولی سی بھی چون و چرا نہ کرے، خواہ یہ قضاء و قدر تکوینی ہو یا قضاء و قدر حکمی ہو کہ جسے اللہ نے شریعت اور حکم کی شکل میں نازل کیا ہے۔ پس کوئی حادثہ اور غمناک سانحہ اس کے ثبات قدم کو متزلزل نہ کرے اور کسی قسم کی معصیت اس کے دل کو منحرف نہ کرے۔ پس عزیزان گرامی، جب ایسا بندہ ہو جو اپنے خدا سے راضی ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا، کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ناراض ہو، کیونکہ اس بندے نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا جو اللہ کو ناراض کرے۔ وہ بندہ تو ذی بندگی سے خارج ہی نہیں ہوا، وہ بندہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام احکامات پر سر تسلیم خم ہے، وہ قضاء و قدر پر راضی ہے۔ تو اللہ تو اس وقت غضبناک ہوتا ہے جب بندگی پر وہ قائم نہ رہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو اور یہ مرضی یعنی اللہ کا پسندیدہ قرار پائے۔ اس لیے نفس مطمئنہ کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس پر راضی ہے۔ نفس مطمئنہ نفس مرضیہ ہوتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ایسا نفس جو نفس مطمئنہ ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے لیے مقام ہی جدا ہے، یعنی وہ اللہ کے خاص بندوں میں ہے
اور وہ اللہ کی جنت میں، جنتیں تو تمام اللہ تبارک تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ نے اس جنت کو اپنی طرف اضافہ کیا ہے، کہا گیا وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. تو یعنی وہ خاص جنت اور وہ اعلیٰ مقام اس نفس مطمئنہ کو ملنے والا ہے. اس آیت کے شروع میں لفظ فا آیا ہے، یہ فائے نتیجہ ہے، یعنی نفس مطمئنہ کو اللہ کا اپنے خاص بندوں اور اپنی خاص جنت میں داخل کرنا، یہ پہلی والی آیت کا نتیجہ ہے، جس میں فرمایا گیا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چونکہ تو راضی اور مرضی ہے، لہٰذا اب میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی چونکہ تو نفس مطمئنہ کا مالک ہے اور تو اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، جب تیرا یہ مقام ہے تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ فرمان خدا دلالت کرتے ہیں کہ نفس مطمئنہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہے اور مقام عبودیت کا حامل ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اپنے اللہ سے راضی ہو جائے اور مطمئن ہو جائے اور اپنے ارادہ اور خواہش کو اللہ کے ارادے اور خواہش کے تابع کر لے اور ہر وہ جو اللہ کی طرف سے آئے اسے حق سمجھے، اس پر راضی ہو، نتیجتاً اپنی ذات اور صفات و افعال کو مکمل طور پر مل کے خدا جانے، بس جو قضا قدر امر و نہی وہ کرے اس کے سامنے تسلیم ہو اور اپنی کسی خواہش کو اس کے سامنے لے کر نہ آئے. تو یہ وہ مقام ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہ ظہور عبودیت تامہ ہے. پس جو فرمایا گیا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی عبودیت تامہ پر دستخط ہیں، اور وَادْخُلِي جنتی فرما کر اس کی منزل کو معین کیا گیا ہے. جنت کو ضمیر متکلم کی طرف اضافہ کیا، یعنی اے نفس مطمئنہ میری خاص جنت میں داخل ہو جا. قرآن میں کسی اور جگہ اس آیت کے علاوہ ایسی نسبت نہیں دی گئی. تو عزیزان گرامی، یہ سورہ مبارکہ جو ہے والفجر کی آیات ہیں، اور سورہ فجر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے. اس کے شروع میں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ نفس مطمئنہ اللہ کے حضور پلٹا اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. اور تمام نبی جو ہیں وہ بھی نفس مطمئنہ کے مالک ہوتے ہیں، تمام اللہ کے اولیاء، تمام ائمہ، لیکن امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس آیت کے بہترین مصداق میں سے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہوئے اور آخر میں اپنی قربانی دینے کے لیے آمادہ تھے. تو اس وقت بھی ان کے لیے کہا گیا کہ اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف پلٹا. تو عزیزان گرامی، تو بہترین مصداق امام حسین علیہ السلام ہیں ان آیت کے. اس کے علاوہ باقی تمام نبی، انبیاء، ائمہ، اللہ کے اولیاء اور وہ انسان جو واقعی اس حالت پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدر و قضا پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں. کتاب کافی میں سدیر سیرفی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا. میں عرض کی یا ابن رسول اللہ، کیا مومن موت اور قبض روح سے کراہت رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا لا واللہ انہو اذا اتاہ ملک الموت لقبض روحہ جزع عند ذالک فیقول لہ ملک الموت یا ولی اللہ لا تجزع فوالذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لأنا ابر بک واشفق الیک من والد رحیم
لو حضرك افتح عيناك فانظر قال ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فيقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك قال فيفتح عيناه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية وبالصواب فادخلي في عبادي يعني محمدا وأهل بيته وادخلي جنته فما شيء أحب إليه من استعلال روحه واللحوق بالمنادی. تو عزیزان گرامی، اسی آیا کی تفسیر میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب ملک الموت آتا ہے بندہ مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو اس میں مومن کیا کرتا ہے؟ جزا کرتا ہے. پہلے تھوڑا گھبراتا ہے، جزا کرتا ہے. تو ملک الموت اس سے کہتا ہے گھبراؤ نہیں، اے خدا کے پیارے، اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے مبعوث کیا، میں تیری نسبت شفیق باپ سے زیادہ مہربان ہوں. آنکھیں کھول کر دیکھ. جب وہ نگاہ کرتا ہے تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی ذریت ائمہ طاہرین اس کے سامنے ممثل ہوتے ہیں. اور اس سے کہا جاتا ہے جنت میں رسول خدا، امیر المومنین، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور دوسرے جو تیرے امام ہیں تیرے منتظر ہیں. پس مومن آنکھیں کھولتے ہیں اور ان ہستیوں کی زیارت کرتے ہیں. اس وقت اللہ رب العزت کی طرف منادی اس کی روح کو ندا کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ اے وہ روح جس نے محمد و آل محمد کو دیکھ کر اطمینان پا لیا ہے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو ان ہستیوں کی ولایت پر راضی ہے، اس کے ثواب پر مرضی ہے، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی محمد و آل محمد کے زمرے میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. یعنی محمد و آل محمد کے زمرے میں شامل ہو جاؤ. اس وقت کوئی چیز بھی اسے مرنے اور منادی کرنے والے سے ملحق ہو جانے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی، جس کا یہ مقام ہو کہ وہ نفس مطمئنہ پر فائز ہو جائے تو اس کے استقبال کے لیے محمد و آل محمد آتے ہیں، ان کی روحوں کو ان کے لیے متمثل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم انسان ہے جو دنیا سے جا رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ان بندوں کی ولایت پر وہ راضی ہے. تو عزیزان گرامی، نفس انسان کا اگر اس حالت پر پہنچ جائے کہ وہ اطمینان کی شکل اختیار کر لے، نفس مطمئنہ بن جائے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، تو اس کے لیے ایسا خطاب آتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اس کو پاک کر لے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو آلودہ کر لیا، خاک میں ملا دیا، وہ نامراد و ناکام ہوا. تو عزیزان گرامی،
نفس جو ہے اس کی یہ حالتیں ہیں کہ یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں، یہ علم اور معرفت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی علم اور معرفت بلندی حاصل کر لے تو اس کی روشنی میں پھر وہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ پھر شہوات اور ہوا و نفس جو ہے اس سے بچتا ہے اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو نفس ہے اس کو کنٹرول میں انسان نے خود ہی رکھنا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ نفس کو کنٹرول کرو اور خواہشات اور ہوا و نفس جو ہے ان پر کنٹرول کرو تاکہ شہوت جنون کی منزل تک نہ آئے۔ مثال کے طور پر قوہ غضبیہ اچھی چیز ہے جب وہ اپنی جان و مال اور عزت کی حفاظت میں استعمال ہو، اور اگر وہ اپنے متحد افراد اور کمزور لوگوں پر غصہ نکالنے میں کام میں لائے تو یہ حیوانیت کی علامت ہے۔ اسی طرح قوہ شہویہ اور قوہ وہمیہ کو بھی حد اعتدال میں رہنا چاہیے، ورنہ افراد کی صورت میں سرکشی اور طغیانی کا باعث ہوگی اور تفرید کی صورت میں اپنے اوپر ظلم و ستم قرار پائے گی۔ انسان کی سعادت کا بدترین دشمن اس کا اپنا ہی نفس ہے، یعنی باہر سے دشمن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا اپنا نفس ہی اس کے دشمن ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اس کو شہوات پر، خواہشات نفس پر ابھارے گا اور وہ اس کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے اس کا نقصان آخر کس کو ہونے والا ہے؟ اسی شخص کو جو کہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا اور نفس کو بغیر کنٹرول کے بے لگام چھوڑ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ نفس جو ہے طغیانی کرتا ہے، ہوا و ہوس کے پیچھے جاتا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو برباد کر کے رکھ دے۔ اگلا جملہ ہے دعائے کمیل کا، یا سیدی فاسألک بعزتک لا یحجب عنک دعائی سوء عملی و فعالی۔ اے میرے مالک، میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے برے اعمال اور افعال کی بدی میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس جملے میں دعا مانگنے والا عرض کرتا ہے، اے مالک میری دعا کو قبول فرما اور میرے کردار کی زبوں حالی پر مجھے مواخذہ نہ فرما، میری بدبختی پر رحم فرما، میری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ خداوند عالم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام عزیز ہے۔ اس جملے میں خداوند کو اس کی عزت کی قسم دے کر سوال کیا جا رہا ہے۔ دعائے سحر ہے، اس میں اس کا جملہ ہے دعائے سحر کا، اللہم انی اسألک من عزتک باعزہا وکل عزتک عزیزا۔ اے میرے معبود، میں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو بلند ترین عزت ہے اور تیری ہر عزت بلند تر ہے۔ عزیزان گرامی، عزیز کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، عزت اسی کا خاصہ ہے۔ یہ صفت اللہ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے التجا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے نامہ اعمال سے میرے گناہوں کو محو اور میرے حسنات میں اضافہ فرما تاکہ میری دعا شرف قبولیت سے ہمکنار ہو۔ ظاہر ہے گناہ اور انسان کے برے اعمال دعا کی مقبولیت میں رکاوٹ۔ ارشاد ہے الا من تاب، اور یہ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ہے، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مگر جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور عمل صالح انجام دیے، خدا ان کی توبہ کی وجہ سے ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے بدلے میں حسنات اور نیکیوں کو اس کے نام لکھ دیتا ہے۔ گناہ
اور معصیت ایسا سیاہ دبا ہے جسے اگر توبہ کے آب نسیان سے نہ دھویا جائے تو دعا محبوس اور محجوب ہو جاتی ہے، اس پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ شرف قبولیت سے ہمکنار نہیں ہوتی اور بندہ بارگاہ الہی میں مطرود اور مردود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کی عزت کا واسطہ دے کر سوال کیا جا رہا ہے کہ پروردگار میرے اعمال کو میری دعا کے باب استجابت کے بند ہونے کا سبب قرار نہ دے، اپنی رحمت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما۔ اگلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِن سِرِّي، اور تو میرے جن پوشیدہ رازوں سے واقف ہے ان کی وجہ سے میرے عیبوں اور پوشیدہ رازوں کو دنیا کے سامنے نہ آنے دینا اور ان بھیدوں پر پردہ ڈالنا۔ عزیزان گرامی، یہ دعائے کمیل کا یہ جملہ جو ہے اس کی کتنی وسعت ہے، اس جیسے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے میرے اللہ میرے عیبوں کو نہ فقط اس دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا بلکہ عالم آخرت میں بھی میرا نامہ اعمال پوشیدہ رہے۔ عزیزان گرامی، عالم آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو باعث ذلت ہے، رسوائی کا باعث ہے، تو انسان جو عزت والا ہے اس سے ایسا کام ہو گیا جو باعث رسوائی ہے تو کتنا وہ گھبراتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے جن کے سامنے میری آبرو ہے، میری عزت ہے۔ تو عزیزان گرامی، قیامت کے دن تو تمام کائنات وہاں ہوگی، تمام خلقت، تمام انسان، انبیاء، اولیاء، ائمہ اطہار سب وہیں ہوں گے، اور وہاں پر اگر ان کے ماننے والے جو ان کو دوست رکھتے ہیں تو ان کے سے جو گناہ ہوئے ہیں اگر خداوند عالم ان کو پوشیدہ نہ رکھے، وہ ستار العیوب ہے، اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو دعا مانگنے والا یہ کہہ رہا ہے پروردگار میرے عیبوں کو تو نے یہاں چھپایا ہے، تو اسی طرح آخرت کے میدان میں بھی میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، بلکہ عالم آخرت میں میرے نامہ اعمال کے پوشیدہ راز عالم محشر میں دوسروں پر ظاہر نہ کرنا۔ میرے پروردگار میری برائیوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ تو جو سر کی بات ہوتی ہے، سر کا کیا معنی ہے؟ سر کا لغوی معنی وہ چیز جسے چھپایا جائے، جو سری ہوتی ہے، پنہاں رکھا جائے، دنیا کی آنکھوں سے اوجل رکھا جائے۔ راز کہتے ہی اس چیز کو ہیں جسے ظاہر نہ کیا جائے۔ خداوند عالم عالم السر والخفی، ظاہر و باطن اور ہر خشک و تر کا علم رکھنے والا ہے، وہی علم ما کان اور ما یکون کا وارث ہے۔ ہر ذرے ذرے پر پروردگار کا علم محیط ہے، وہ انسان کی خلوت جلوت دونوں سے بخوبی واقف ہے۔ اگر وہ انسان کے عیوب کو دوسروں کے سامنے یا حتیٰ اس کے قریبی عزیزوں پر ظاہر کر دے تو انسان کی آبرو خاک میں مل جائے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ عزیزوں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے جیسے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ گناہ انسانوں کے اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے والدین سے کے سامنے آشکار ہو جائیں تو شاید بعض جگہ پر اس کے بھائی، اس کے عزیز اس کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ وہ پاک پروردگار ہے کہ جس کے سامنے ہر گناہ کیا جاتا ہے، ہو رہا ہے، اور وہ کریم رب ہے جو پردوں ڈال دیتا ہے، چھپائے رکھتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں پروردگار کی صفت کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بکرمک وتؤخر العقوبۃ بحلمک۔ اے برائیوں پر پردہ ڈالنے والے، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے عیب کو جاننے والے،
میرے گناہوں پر اپنے کرم کے صدقے پر پردہ ڈال دے، میرے گناہوں پر اپنے کرم کے صدقے پردہ ڈال دے اور اپنے حلم سے ان گناہوں کی سزا میں جلدی نہ فرما۔ تو عزیزو، یہ معصوم ہستیاں آئی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، تو کس طرح انسانوں کی ہدایت کر رہی ہیں، دعاؤں کے اس طریقے سے، مناجات کے طریقے سے، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہونا ہے، کس طرح سے گڑ گڑانا ہے، کس طرح سے مناجات کرنی ہے، یہ ہمارے پاس معصوم کی دعاؤں کا وہ خزانہ ہے، عظیم خزانہ، جو کسی اور مذہب ملت کے پاس یہ خزانہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ معصوم ہستیاں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس طرح دعا کرتے ہیں اور ہمیں دعاؤں کے سلیقے اس طرح سے سکھاتے ہیں۔ تو دعا مانگنے والے نے اس جملے میں اختصار کے ساتھ عرض کیا کہ اے خدا، میرے جتنے مخفی اعمال سے تو واقف ہے انہیں کسی پر ظاہر نہ فرما اور مجھے رسوائی سے بچا لے، کیونکہ اگر میرے عیبوں کا دوسروں کو پتہ چل گیا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ اپنی عزت کا واسطہ میرے گناہوں کو منظر عام پر نہ لا۔ اور دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، جس اسماء حسنہ کا بھی واسطہ دینا ہوتا ہے وہ مناسبت کی وجہ سے کہا، پروردگار تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی عزت کا واسطہ دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے ساتھ وہ سلوک فرمائے جو اسی کی شایع نشان ہے، اور ہمارے ساتھ جود و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک فرمائے۔ پروردگار تو بڑا ہی کریم ہے، ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایع نشان ہے، ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں۔ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو ماہ مبارک کی رحمت و برکتوں سے بہرہ مند فرمائے اور ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرمائے اور ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔